أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. والله ما شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام إلا من عفى بطنه وفرجه وعمل لخالقه وخاف عقابا ورجا ثوابا، أولئك هم شيعة جعفر الصادق عليه السلام. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور حضرت کے کچھ صحابہ کرام کے نام بتایا کہ سید الانبیاء کو کہ تیرے یہ وہ صحابہ ہیں جنت جن کی مشتاق ہے. ہم جنت کا شوق رکھتے ہیں نا، کچھ ایسے بندے بھی ہیں جنت جن کا شوق رکھتے ہیں. کہ یہ کب آتے ہیں مجھ میں، کب مجھے شرف بخشتے ہیں، کب قدم رنجا فرماتے ہیں. حضرت نے مصلحت کے ساتھ ان کے نام نہ بتائے کہ وہ کون ہیں جنت جن کی مشتاق ہے. صحابہ میں بحث چل نکلی کہ یار کچھ تو ہیں وہ خوش نصیب جنت جن کی مشتاق ہے. اپنی نگاہ میں جن کو بڑا سمجھتے تھے نا صحابی ان کے پاس گئے: یار تم جاؤ پتہ کرو تیرا نام ہے اس فہرست میں یا نہیں ہے. کہتے ہیں یار ہم تو نہیں جاتے، چونکہ اگر نام نہ ہوا تو جو پہلے بات بنی ہوئی ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی. نہ جائیں گے نہ پتہ کریں گے. سب سے مایوس ہو کے آئے مولے متقیان کی خدمت میں کہ یا علی سونا ایک لسٹ آئی ہے ان لوگوں کی جنت جن کی مشتاق ہے، آپ جائیں پتہ کریں آپ کا نام ہے. حضرت نے فرمایا علی تو ضرور جائے گا.
اگر ایسی لسٹ آئی ہے علی ضرور جائے گا، اور اگر علی کا نام ہوا اس لسٹ میں علی شکر خدا کرے گا، اور اگر نہ ہوا تو پھر بھی علی تو پریشان نہیں ہوگا۔ سید الانبیاء سے پوچھوں گا یا حضرت تیرے ان صحابہ نے کیا کیا کام کیے تھے کہ جنت ان کی مشتاق ہو گئی؟ نبی وہ کام بتائیں گے، علی عمل کرے گا، میرا نام بھی آ جائے گا۔ یا علی، چنانچہ حضرت گئے تو سید الانبیاء نے فرمایا یا علی ہیڈ لائن پہ تیرا نام ہے، اس کے نیچے سلیمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، یہ تیرے وہ میرے صحابہ ہیں، جنت جن کی مشتاق ہے۔ اور میں نے اتنا پڑھا ہے روایات میں کہ جب تک جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تھی نا، تو جو سلمہ حور جنت جناب سلیمان کے لیے خدا نے خلق کی تھی نا، وہ جناب سیدہ کے وسیلہ سے سلیمان کی خدمت میں جنت سے تحفے بھیجتی تھی۔ یہ بھی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذروہ جو ابو ذر کے لیے تھی وہ جنت سے تحفے بھیجتی تھی۔ یہ میں نے پڑھا ہے شہید دستغیب شیرازی کی کتاب میں کہ کبھی جنت کی نعمتیں بھی دنیا میں آ جاتی ہیں اور جہنم کا عذاب بھی دنیا میں آ جاتا ہے۔ اس کے تحت انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو یا علی تیرا ہیڈ لائن پہ نام ہے، باقی تیرے ہی شیعہ ہیں، ابو ذر و سلیمان۔ اور ماشاءاللہ آپ تاریخ دان بیٹھے ہیں کہ سید الانبیاء کے دور میں ہی کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو شیعہ علی ابن ابی طالب کہا جاتا تھا حضرت کے دور میں، یا علی۔ اور انہی کو دیکھ کے تو حضرت فرمایا کرتے تھے یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، علی آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے یہ شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ کہ کچھ تو تھے نا جن کو دیکھ کے سید الانبیاء فرماتے تھے یا علی تو بھی کامیاب ہے، تیرا شیعہ بھی کامیاب ہے۔ اور میں عموماً فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے مذاہب ہیں نا ان کے نام لوگوں نے خود رکھے ہیں۔ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں اب سب میں دیکھ لیں لوگوں نے خود نام رکھے ہیں سوائے شیعہ علی ابن ابی طالب کے۔ ان کا نام شیعہ سید الانبیاء نے رکھا ہے، یا علی انت و شیعتک، یہ وشیعتک میں آپ کا نام پیغمبر خدا نے رکھا ہے۔ اور ادھر یہ بھی آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، وحی ہوتی ہے تو بولتا ہے، تو پھر مانو کہ تمہارا نام شیعہ علی خود خدا نے رکھا ہے، اس کی قدر کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ تو میں حلف اٹھا کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ کامیابی شیعہ علی ابن ابی طالب کو، یعنی قرآن اٹھانا پڑے، قسم اور اٹھانی پڑے، حلفاً کہہ سکتا ہوں۔ بلکہ او زمخشری جیسے متصب نے بھی لکھا ہے کہ کامیابی شیعہ علی کے لیے ہے، لیکن وہ شیعہ ہیں ہم، وہ اپنے آپ کو شیعہ علی کہتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، ہم آگے تھوڑی پھاٹک لگا رہے ہیں۔ جو بھی جنت جانا چاہتا ہے شیعہ علی تو بننا پڑے گا۔ میں نے جو حدیث برادران آپ کے سامنے پڑھی ہے، تھوڑا عموماً آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ روٹین سے ہٹ کے کچھ باتیں کرنے کا عادی ہوتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی پیغام آپ لوگوں کی خدمت میں
جو معصوم کی طرف سے ہے وہ آپ تک پہنچا دوں۔ یقیناً کامیابی شیعہ علی ابن ابی طالب کے لیے، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ شیعہ علی ہے کون؟ اس میں تھوڑا جو ہے نا، تو میں نے بجائے اس کے کہ خود بتاؤں شیعہ کون ہیں، میں نے جو حدیث پڑھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیعہ علی ابن ابی طالب کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور آخر میں فرمایا یہ ہیں علی کے شیعوں کی علامتیں، اور یہی جو علی کے شیعہ ہیں یہی تو جعفر صادق کے شیعہ ہیں۔ یعنی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، کوشش کروں گا یہ حدیث آپ کو یاد ہو جائے۔ ہاں تو اگر میں نے وہ جو تمہیداً حدیث پڑھی ہے اس لیے پڑھی ہے، اگر ہم میں وہ صفتیں ہوئیں شیعہ والی جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کی ہیں تو اپنے امام کی طرح شکر خدا کریں گے، اور اگر نہ ہوئی تو پریشان تو نہیں ہونا۔ امام نے فرمایا کوشش کرنا ہے ان صفتوں سے اپنے آپ کو متصف کرنا ہے، ہم بھی پکے شیعہ علی ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا۔ عبارت حدیث میں آپ غور، سبحان اللہ، یا علی، سبحان اللہ، واقعاً بہت ہے، چونکہ کربلا ہی تو سیدہ شباب اہل الجنہ، جو ادھر ان کی سرداری کو قبول کرے گا وہی جنت سے جائے گا۔ تو جب انسان مالک کی خدمت میں جا رہا ہو اس کے گھر کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، مالک کی طرف انسان جائے۔ تو کربلا میں جب سردار جنت ہے تو میں ان کے قدموں میں جا رہا ہوں، جنت بلاتی رہے، میں آ جاؤں گا ادھر سے ہو کے، جب وہ کہیں گے تو آؤں گا۔ صلوات پڑھیں آپ، اللہم صلی علی محمد۔ تو میرے بھائیو حدیث میں آپ غور کریں، حضرت فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، واللہ، اللہ کی قسم، معصوم قسم کھا کے کہتے، صادق آل محمد ویسے ہی فرما دیں تو کوئی شک ہے؟ جن کا لقب ہی صادق ہے، جن کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے، آیت تطہیر دیتی ہے، آیت مباہلہ دیتی ہے کہ یہ سچا خاندان ہے، تو کوئی شک تو نہیں انسان کو کہ یہ فرمان سچا ہوگا، بلکہ جو شک کرے پک ہو جاتا ہے، یہ بے ایمان ہے۔ جو معصوم کے فرمان میں شک کرے ہمیں پک ہو جاتا ہے کہ یہ بدبخت بے ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود معصوم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی مہم بات ہے، اتنی مہم بات ہے کہ صادق آل محمد قسمیں کھا کے وہ بات بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا واللہ ما شیعت علی الا من عفا بطنہ و فرجہ، اللہ کی قسم شیعہ علی تو وہی ہے جس کا شکم بھی حرام سے پاک ہو، جس کی شرمگاہ بھی حرام سے پاک ہو۔ یہ پہلی صفت، بطن بھی حرام سے پاک، شرمگاہ بھی حرام سے پاک، یہ ہے شیعہ علی۔ کیا معنی؟ یعنی حرام خور جب تک حرام خور ہے اور اس کے بطن میں حرام ہے وہ شیعہ علی نہیں۔ اب میں دیکھوں میری خوراک، میری کمائی، میرا کاروبار حلال ہے،
یا ابا ذر من لم یبال من عین اکتسب المال لم یبال اللہ من عین ادخلہ النار۔ اے ابو ذر، اور آپ جانتے ہیں ابو ذر بھی شیعہ علی ہے، سید الانبیاء کی وصیت۔ یقین کرو سید الانبیاء کو سارے صحابہ پیارے تھے، لیکن جو صحابی علی کے شیعہ تھے وہ بڑے ہی پیارے تھے، چونکہ جو وصیتیں کی ہیں نا سید الانبیاء نے، عموماً کبھی ابو ذر کو کی ہیں، کبھی سلیمان کو کی ہیں، کبھی مقداد کو کی ہیں، حضرت کے صحابی ہیں، لیکن یہ بھی ان کو شرف حاصل ہے کہ یہ شیعہ علی ابن ابی طالب بھی ہیں۔ ابو ذر جہاں صحابی ہے وہاں شیعہ علی ہے، پکا سچا سچا شیعہ، اکیلا ابو ذر تنہا۔ یقین کرو شام کی مضبوط حکومت کی چولیں ہلا کے رکھ دیتا ہے، اکیلا۔ کیا ہے جب مرکز نے اس کو شام بھیجا تھا تو ابو ذر کے ساتھ کوئی تھا تو نہیں، اکیلا تھا، اور ادھر مضبوط ترین حکومت شام کی۔ چلا جاتا تھا مجمع میں، جا کے کہتا تھا لوگو میں وہی نبی کا سچا صحابی جس کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا زمین نے کسی کو اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ یار صحابی ہونے کا لطف تو آیا نا، شیعہ علی ہونے کا لطف تو آیا کہ سید الانبیاء فرمائیں اس سے بڑھ کے کوئی سچا ہے ہی نہیں۔ پتہ چلتا ہے شیعہ علی کی علامت سچ بولنا بھی ہے۔ اور یہاں تک کہتے تھے قسم کھا کے کہتا ہوں اگر نبی کو فرماتے ہوئے میں نے نہ دیکھا ہو میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، سید الانبیاء کو فرماتے ہوئے نہ سنا ہو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ ابو ذر کیا دیکھا کیا سنا؟ کہ سید الانبیاء فرمایا کرتے تھے لوگو علی خیر البشر من ابو فقد کفر، اور لوگوں پوری دنیا میں جتنی انسانیت ہے سید الانبیاء کے علاوہ علی سب سے بہتر ہے، جو اس کا منکر ہے وہ کافر اعظم ہے۔ یہ جملہ مقام حیات میں کہنا تو آسان ہے کیونکہ سارے اپنے بھائی بیٹھے ہیں اور مقام بھی مقام حیات ہے، لیکن ابو ذر امیر شام کے دربار میں وہ شیعہ کے لیے مقام حیات نہیں تھا، مقام موت تھا، مقام موت تھا، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ نبی نے فرمایا علی خیر البشر من ابو فقد کفر، علی سب سے افضل ہے، جو منکر ہے وہ کافر اعظم ہے۔ وہ کہتے ہیں چھوڑ دے یہ باتیں کرنا، قرآن پڑھنا چھوڑ دو، علی تو ناطق قرآن ہے نا، ناطق قرآن ہے۔ تو پھر اگر یہی رہ گیا شیعہ تو پھر خیر نہیں۔ فوراً مرکز کو خط لکھا کہ جناب اگر یہ شیعہ علی یہاں شام میں رہ گیا پھر یہاں ٹیکس کی امید نہ رکھنا، اس کی تبلیغ سے پورے شام میں علی علی ہو جائے گی۔ مرکز والی شخصیت لکھتی ہے بھیجو سخت عقوبت کے ساتھ اس شیعہ علی کو واپس بھیجو۔ تاریخ میں لکھا ہے، شہید مطہری نے اور دوسرے مورخین نے بھی لکھا ہے کہ ایک سرکش اونٹ منگوایا گیا، اس کے اوپر ابو ذر کی رانوں اور پنڈلیوں کو رسیوں سے جکڑا گیا۔ جب مدینہ پہنچا تھا یہ مبلغ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس کی رانوں سے اور پنڈلیوں سے خون بہہ رہا تھا، گوشت پھٹ چکا تھا، لیکن جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا علی خیر البشر من ابو فقد کفر، علی سب سے بہتر ہے۔ اور دنیا والوں بھولنا نہیں، علی سب سے بہتر ہے، جو اس کا منکر ہے وہ کافر اعظم ہے۔
مرکزی حکومت کے جس طرح آپ کو پتہ ہے کرشمے ہوتے ہیں، پہلے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو نہ بکے تو پھر راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ مرکز سے درہم و دینار کی تھیلیاں آئیں میرے بھائیوں، درہم و دینار کی تھیلیاں کہاں سے آئی ہیں؟ مرکزی شخصیت نے بھیجی ہیں۔ کیوں بھیجی ہیں؟ بلکہ پہلے کہا بتاؤ یہ ان کا ذاتی مال ہے یا بیت المال؟ جو مسائل فقہ کو سمجھتے ہو توجہ کرنا، یہ ذاتی مال ہے یا بیت المال؟ کب بیت المال ہے؟ کب وہ ہوتا کون ہے علی کے ہوتے ہوئے بیت المال میں تصرف کرے؟ بڑی بات ہے میرے بھائی کہ خلیفتہ بلا فاصل تو علی ابن ابی طالب ہے، مسند پیغمبر خدا کا جو وارث ہوگا وہی بیت المال میں تصرف کرے گا۔ یہ کون ہوتا ہے؟ لے جاؤ، جس کو حق تصرف ہی حاصل نہیں، اگر وہ تصرف کرے تو مال حرام ہو جاتا ہے، واپس لے جاؤ۔ پھر آ گئی ہیں درہم دینار کی تھیلیاں۔ یہ تو انہوں نے اپنی ذاتی پاکٹ سے دیا ہے۔ اب بھی کہتا ہے بتاؤ کیا مدینہ کے اور لوگوں کو ہی دیا ہے؟ کہا نہیں، نظر انتخاب جناب پہ ٹھہری ہے۔ کا وجہ؟ کا تو فقیر ہے۔ یہ میرا جملہ ہے، عقل کے اندھو ابو ذر بھی فقیر ہوتا ہے۔ ذر سمجھتے ہو نا، ابو ذر، ابو بمانا باپ نہیں ہوتا، صاحب ہوتا ہے، جو ذر کا مالک ہوتا ہے اس کو ابو ذر کہتے ہیں۔ ابو البیت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مٹی گھر کا پیو، نہیں، گھر والا۔ کوئی ابو البیت یا ابو الدار یہ نہیں ہوتا کہ گھر کا بابا، نہیں، گھر والا۔ لہذا ابو ذر یعنی زر والا، صاحب زر کو فقیر کہا۔ او ابو ذر کو فقیر کہنے والوں ذرا ٹھہرو۔ اٹھے اپنی اس چھپری سے، کوئی کوٹھی نہیں تھی، محل نہیں تھا، قصر نہیں تھا ابو ذر کا، ایک سادہ سا گھر، وہاں چھپری سے ایک تھیلی نکالی، خشک روٹی کے ٹکڑے ان کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں اور رکھ کے کہتے ہیں ابو ذر کو فقیر کہنے والوں، میرے غنی مطلق خالق نے 2 دن کا کھانا پکا پکایا ایڈوانس بھیج دیا ہے، میں فقیر کیسا؟ مجھے ایک سانس کا یقین نہیں کہ آئے یا نہ آئے۔ 2 دن کا پکا پکایا کھانا سامنے ہے، میں فقیر ہوں نہیں، میں غنی ہوں، لے جاؤ، مجھے اس غنی کے مال کی ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ اور یہ واقعہ جس طرح بھائی صاحب نے پڑھی ہے بھائی، یہ روایت ہے، روایت حدیث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے اپنی مالی حالت کا شکایت کرتا ہے، مولا بھوکا ننگا، کوئی شے نہیں، غریب ہوں۔ حضرت نے فرمایا تو ذرا بھی غریب نہیں ہے، مولا کھانے کا ملتا نہیں ہے، میں کس طرح کا نہیں ہوں؟ فرمایا نہیں، تو بڑا مالدار ہے۔ کہا مولا کس طرح؟ فرمایا مجھے یہ بتا، اگر پوری دنیا تجھے دے دی جائے اور وہ در ولایت جو تیرے قلب میں ہے بیچتا ہے؟ بیچتا ہے؟ جو ہماری محبت کا در تیرے اندر ہے بیچتا ہے پوری دنیا کے بدلے میں؟ کہتے ہیں مولا کائنات کو ٹھوکر مار دوں گا، اس در کو نہیں بیچوں گا۔ فرمایا پھر تو فقیر کیسا؟ فقیر یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ یقین کرو کچھ شاعر ماشاءاللہ ایسے ہیں جو عین حدیث کا ترجمہ کر دیتے، یعنی کئی ایسی رباعیاں، کئی ایسے مسدس جو یقین کرو
انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ان کی زبان پہ تو روح قدس بول رہا ہے۔ ایک مجھے یاد ہے بچپن میں، آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں نے بھی بڑا سنا، خادم 38 والے ایک وہ مسدس پڑھتے تھے، مقدور ہمیں کب ہے تیری وصفوں کی رقم کا، اللہ اکبر۔ ہم تو پڑھنے میں انداز ایسا بناتے ہیں نا کہ وہ اصل معنی ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آگے اگر آپ دیکھیں، جی ڈرتا ہے میرے اللہ تیرے قہر و غضب سے، مگر دل میں بھروسہ ہے تو بس تیرے ہی کرم کا۔ انتہا ہے، مقدور ہمیں کب ہے تیری وصفوں کی رقم کا، یعنی کب کسی ماں جائے میں طاقت ہے خدایا کہ تیری صفتوں کو لکھ سکے؟ کسی میں قدرت ہی کب ہے، کسی میں طاقت ہی کب ہے؟ یہ شعر ہے بعین ہی۔ اس جملے کو آپ کے عظیم امام نے ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، سب تعریفیں تو اس اللہ کی ہیں جس کی تعریف کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ سیم وہی، سیم بعین ہی وہی۔ یا وہ ہم ایک وہ ربائی ہوتی تھی، احمد کے پسینہ سے نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا۔ اس میں تیرا عقیدہ کہ ولایت ادھر ادھر سے نہیں ملتی، ولایت غدیر میں ملتی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ ولایت قبروں سے نہیں ملتی، وہ بھی مجھونگیاں دیا قبراں نہیں، ولایت اللہ جسے چاہے۔ یہ ہے شیعہ کا عقیدہ کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ بناتا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ تھا، بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا۔ یہ سید الانبیاء کا فرمان ہے۔ لوگوں، جو آدم کی صفوت دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ وہ علی کا چہرہ دیکھ لے، سب کچھ مل جائے گا۔ یہ وہی تو ہے بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو یہ حقائق ہے۔ کچھ ایسے شاعر تھے ماشاءاللہ جنہوں نے صحیح ہماری عقیدت کا ترجمہ کیا، قرآن اور حدیث کو صحیح اپنے الفاظ میں ڈھالا اور ہم تک پہنچایا۔ صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں پتہ نہیں کہاں تھا اور کہاں چلا گیا، پھر صلوات پڑھیں آپ۔ اللہم صلی۔ ابو ذر، ضروری ہے لا یکون الرجل من المتقین، کہ کوئی انسان متقی بن ہی نہیں سکتا جب تک اپنا حساب نہ کرے کہ کہاں سے کمایا، این مطعمہ من این مشربہ ومن این ملبسہ، دیکھے میرا کھانا کہاں سے ہے، میرا پینا کہاں سے ہے، میرا لباس کہاں سے ہے، امن حلال ام من حرام، یہ کمائی کا ذریعہ حلال ہے یا حرام، جب تک یہ حساب نہیں کرے گا متقی ہو نہیں سکتا۔ متقی نہیں تو علی اس کا امام نہیں۔ علی امام المتقین ہے میرے بھائی اور بزرگوں، خدا را ان امور میں غور کرو۔ میں فریاد یقین کرو میری زندگی آپ میں گزر گئی، لیکن کوشش کی وہی بتاؤں جو قرآن میں ہے اور معصوم کے فرمان میں ہے۔ کبھی اپنی ذاتی میری رائے ہے ہی کوئی نہ، میں کیا ہوں، لیکن دیکھنا پڑے گا لقمہ لقمہ حلال ہے، لقمہ حرام ہے، حرام ہے تو چھوڑو۔
آپ جانتے نہیں ہیں ایک دنیا نے اس کو دیوانہ کہا، لیکن دانائے آل محمد جناب بہلول محدث ہے، ہزاروں حدیثوں کا حافظ ہے، اور سبحان اللہ امام فرماتے ہیں بہلول جھلا ہو جاؤ، ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ امام نے جو فرمایا جھلا ہو جاؤ تو اس کی عقل ہی ختم ہو گئی تھی؟ عقل ہوتے ہوئے بھلا دیوانہ بن کے تو دکھاؤ، اس میں بڑی بڑی زیر کی چاہیے۔ اور سبحان اللہ دیوانہ ہوتے ہوئے بھی دنیا کا ہادی ہدایت کرتا ہے، لوگوں کو حق سمجھاتا ہے، اسی دیوانگی میں حق سمجھاتا ہے۔ اس نے کہا نا یار قاضی بن جا، کہا نہیں میں اس کا اہل نہیں ہوں، کہا نہیں تو اہل ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، تو یقیناً اہل ہے۔ کہا بندے خدا خود بتا جو جھوٹ بولے، آخر میں جو کہہ رہا ہوں یا اہل ہوں یا نہیں ہوں، اگر نہیں ہوں میری بات سچی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ہوں اور کہتا ہوں نہیں ہوں تو جھوٹا ہوں۔ جھوٹا کب قاضی بن سکتا ہے؟ یعنی جھوٹا تو نہیں قاضی بن سکتا، جھوٹا جج ہوتا ہے۔ دو حال سے خالی نہیں، میں نے جو کہا ہے میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا، یا سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ سچا ہوں تو پھر بھی اہلیت نہیں رکھتا، کہہ جو رہا ہوں میں اس کے اہل نہیں، اور اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو بتا جھوٹے قاضی ہوتے ہیں، جھوٹے قاضی ہوتے۔ ایک بار بیٹھ گیا تھا اس کی مسند پہ، جو نہیں جانتے تھے وہ آئے اور انہوں نے خوب صفائی کی اس کی نا، مار کے ادھ مویا کر دیا۔ وہ آ گیا مارون بھی، کہا او ادھر کیوں جھلے بیٹھ گئے تھے؟ تو کہا یار میں تو چلو جو وقت میں نے گزارنا تھا گزار لیا، میں نے دیکھا ہے کہ ایک لحظہ جو یہاں بیٹھے اس کو اتنے کھلے لگتے ہیں، تیرا کیا بنے گا؟ جو تیرا حق نہیں اور وہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرا آخرت میں کیا بنے گا؟ یعنی اس انداز میں تبلیغ۔ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے امام ہیں، نام بھی ساتھ اعظم لگتا ہے، اور یہ کلاسی ہے، کلاس فیلو ہے بہلول کا۔ دونوں مل کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پڑھے ہیں۔ صلوات پڑھیں آپ امام کی ذات پہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں کلاسی ہیں، اور سبحان اللہ جب پوچھا گیا تھا نا اس امام صاحب سے کہ بتاؤ ذرا آپ کی زندگی کتنی ہے، عمر کتنی ہے؟ کہا جی 2 سال۔ چٹھی داڑھی اور عمر 2 سال، یہ کیا مطلب؟ کہ زندگی وہی ہے جو جعفر صادق کے قدموں میں گزری، چونکہ 2 سال شاگرد رہا ہوں، اصل زندگی ہے ہی وہی، باقی تو کون سی زندگی ہے؟ اور یقین کرو جس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں یہ زندگی نہیں ہوتی۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے مومنو جب اللہ پکارے اور اللہ کا رسول پکارے تمہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا حضرت نے یہ قبرستان میں فرمایا؟ مردوں کو کہا بھئی ہو تو اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے گا زندہ کرنے کے لیے؟ نہیں، جو زندہ تھے ان کو کہا گیا ہے، اور عام بندے بھی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، بس پتہ چلتا ہے کچھ مومن ہی چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ہوتی چلتی پھرتی لاشیں ہیں میرے بھائی۔ تو اس سے ہوئی ملاقات، کہا جناب کا تعارف، کہا دنیا جانتی ہے تجھے نہیں پتا، میں ہی تو وہ شخصیت ہوں۔ اچھا وہی جس نے اپنے معصوم امام کے مقابلے میں نئی فیک گھڑی، اور جس کا مدرک قیاس ہے؟ کہ جی کہ نہیں پتا تھا اول من قاس ابلیس، جس نے دین میں قیاس کیا وہ تھا ہی شیطان۔ اور چھوڑو یار کیا باتیں کرتے ہو۔ ایک مسئلہ پوچھنا مولوی صاحب، اب بتاؤ، پوچھو، کھانے کے آداب بتاؤ۔ یقیناً مولوی تھا، اسی میں ہم اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کھانے کے آداب تو ہمیں زیادہ آتے ہیں نا، کام جو یہی ہوتا ہے۔ کہ کھانے کے آداب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اب بتاؤ۔ کہ ہاتھ دھوئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں،
چھوٹے چھوٹے لقمے توڑیں، اچھی طرح چبائیں، پہلے بسم اللہ پڑھی، آخر میں الحمدللہ شکران اللہ، پھر ہاتھ دھوئیں، کچھ چہرے پہ کچھ شکم مبارک پہ پھیر دیں، یہی کھانے کے آداب ہیں۔ کہا سبحان اللہ، دعویٰ امامت کا کر دیا، آتے کھانے کے ہی آداب نہیں، کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آداب ہیں بتا نہیں دیے۔ کہ بندے خدا سب سے پہلا ادب یہ ہوتا ہے دیکھا جائے کھانا حلال ہے یا حرام۔ حلال ہے تو ہاتھ دھو گے، بسم اللہ پڑھو گے۔ میرے بھائیو لقمہ ہی حرام ہے، زمزم سے دھو لے وہ حلال نہیں ہوگا۔ ضروری ہے من این اکتسب المال، ابو ذر کمائی کا پتہ کر، کہاں سے کمایا ہے، تیرا کھانا کہاں سے ہے، تیرا پینا کہاں سے ہے، تیرا لباس کہاں سے، حلال ہے یا حرام۔ پرواہ نہیں کرے گا، فرمایا اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ مولانا کو جہنم کے کس طبقے میں پھینکے گا۔ جو اتنا لا ابالی ہے کہ جس کو کوئی پرواہ نہیں حلال ہے یا حرام، لم یبال اللہ من این ادخلہ النار، پھر اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس بدبخت کو جہنم کے کس طبقے میں پھینکے گا۔ حلال کماؤ، اور حلال کمانا واجب ہے۔ سبحان اللہ، صحیح ہے، یہ بھی روایت ہے شاہ جی نے جس طرح کیا۔ فرمایا کسی نے شکایت کی کہ مولا دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا کمائی کو حلال کر، کمائی حلال ہوگی دعا قبول ہوگی۔ ہاں کبھی مصلحت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں کہ ہر حلال کمائی والے کی ہو جائے، نہیں، حلال کمائی ایک شرط ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کی ذات کو وہ مانگنے والے کا انداز ہی اتنا پیارا لگتا ہے، خود کہتا ہے کہ اس کی میں نے جلدی قبول نہیں کرنی، ملائکہ کہتے ہیں رو رو کے مانگ رہا ہے اتنے خلوص سے، فرماتا ہے یہی خلوص ہی تو مجھے پسند ہے۔ اللہ اکبر، یہی پسند ہے مجھے، اگر آج پوری کر دوں اس انداز سے ہٹ جائے گا، لیٹ کرو لیٹ کرو۔ اس لیے دیکھتے ہیں بہت نیک اور صالح ہوتے ہیں پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا یہ نہیں مانا کہ خدا ان کی قبول کرتا نہیں، کرتا ہے، اس کو انداز پسند ہے، مانگتا رہے، دے دوں گا جب چاہوں گا دے دوں گا، اس کا نظام ہی ایسا ہے۔ انبیاء مانگتے رہے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں، جناب ابراہیم نے کتنے سال اولاد مانگی، لیٹ کرتا گیا نا، جب چاہا اسحاق دیا، جب چاہا اسماعیل دیا۔ جناب زکریا سلام اللہ علی الانبیاء وعلی نبینا 90 سال مانگتے رہے، اور میرے اللہ دے بیٹا جو میرا وارث بنے، مجھے خطرہ ہے ان اپنے رشتہ داروں سے، انی خفت الموالی، اس موالی سے مراد پتریر، جو پتریر کر دیں پن پتہ ہے، ہاں کہ بھیج میرا وارث بنے، نہیں دی اولاد۔ ایک دن گئے جناب مریم کے سامنے محراب میں، دیکھے کہ بے موسم پھل پڑے ہیں۔ مریم انا لک ھذا، یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے مریم؟ کہنے لگی من عند اللہ، میرے اللہ نے بھیجے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا، قرآن کہتا ہے اس منظر کو دیکھ کے اب زکریا نے دعا کی، اور دعا کیا تھی؟ او مریم کو بے موسم پھل دینے والی ذات مجھے بڑھاپے میں بیٹا دے دے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کہتا ہے ہم دیں گے، بیٹا بھی دیں گے، نام بھی رکھ کے بھیج رہا ہوں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہو۔ تو یہ کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو انداز پیارا لگتا ہے، نبی بھی مطلب درجنوں سال مانگتے رہتے ہیں، نہیں قبول کرتا، چونکہ وہ انداز پسند ہے، وہ انداز پسند ہے۔
ہاں جس طرح بھائی جان نے کہا بنیادی ایک شرط ہے دعا کی قبولیت کی کہ کمائی حلال ہو، اس لیے اس پہ بہت دقت کرو۔ معصوم نے فرمایا کبھی ہمارے وہ جو کمائی کے ذریعے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حرام، جو حرام اصلی، کبھی حلال ہوتے ہیں ہم گھر میں آ کے اس کو حرام کر دیتے ہیں، نہ خمس دیتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر حرام ہو گیا، یا خمس زکوٰۃ دے کے لے آتے ہیں گھر والی حرام کر دیتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتی طہارت کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے، پڑھی جو نہیں، فقہ اہل بیت کے قریب جو نہیں گئی، گھروں میں ماحول ہی نہیں کہ فقہ اہل بیت کو پڑھایا جائے، ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ ہم نے دیکھی ہیں وہ دلہنیں بھی کہ پورا ہفتہ وہ بیوٹی پارلر والا میک اپ نہیں دھوتی، یہ ڈھیر سارا خرچہ کیتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یقین کرو خدا زندہ رکھے ایرانی قوم کو، جنہوں نے صحیح تشیع کو دکھایا کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ مجھے یاد ہے محلے سے ہمارے وہاں جب ہم قوم پہ پڑھتے تھے، ایک خاتون کی بچی کی شادی تھی، جہیز میں ہم نے دیکھا اس میں جہاں قرآن، صحیفہ سجادیہ، مفاتیح الجنان، مجتہد کی توضیح المسائل، وہاں تھوڑی سی مٹی بھی تھی، مٹی۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے مٹی جہیز میں؟ وہ کہنے لگے جوان جوڑا ہے، ہو سکتا ہے دیر سے اٹھے، غسل کا ٹائم نہ ہو، مٹی بھیجی ہے تاکہ تیمم کر کے نماز تو ادا کریں۔ یہ ہے مذہب۔ ہم نے تو رسومات سے اتنا بھر دیا ہے کہ اصل مذہب کی شکل ہی ہمیں نظر نہیں آتی، ہم جو اپنی رائے ہوتی ہے اس کو مذہب کا رنگ دے دیتے ہیں۔ نہیں، مذہب اس سے بلند و بالا تر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں واللہ ما شیعۃ علی ابن ابی طالب، قسم بخدا حرام خور شیعہ علی نہیں، اور جب تک اس حرام کا اثر ہے کوئی عبادت قبول نہیں۔ ایک لقمہ حرام 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہونے دیتا۔ اس عبادت کی تفصیل نہیں کہ نماز کو نہیں ہونے دیتا، کوئی عبادت قبول نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عزاداری، نہ ماتمداری۔ اس لیے بنیادی شرط ہے کہ لقمہ حلال، تربیت ایسی کر اولاد کی، اولاد کو پتہ ہو حلال کیا ہے حرام کیا ہے، خود ہی چھوڑ دیں حرام کو۔ ظاہر ہے اگر یہاں نجاست ہے تو وہ نجس ہو جائے گا، صحیح فرمایا۔ یقین کرو اگر مجالس ایسی ہوں، پڑھنے والا مجھ جیسا چول نہ ہو، لیکن اس طرح کے سوال فقہی بھی ہوں، یقین کرو انقلاب آ جائے، لوگ سمجھے بیچارے، سمجھے کہ ہماری فقہ کی حقیقت کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے۔ ابو الاسود دؤلی آپ نے نام سنا ہے، شاید بعض نے نہ سنا ہو۔ ابو الاسود دؤلی شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پکا شیعہ۔ شیخ عباس قمی نے کتاب لکھی ہے سیرت معصومین کے نام سے ہے، اس میں پہلے امام کی شان ولادت سے لے کر شہادت، اس کے بعد اولاد امام کا تذکرہ، پھر اصحاب امام کا تذکرہ، اس کی یہ ترتیب ہے، بڑی اچھی ترتیب ہے، بہت اچھی۔ پہلے اس کا ترجمہ مولانا صفدر حسین صاحب مرحوم نے کیا تھا احسن البقال کے نام سے، پھر وہ ترجمہ احسن البقال کی جگہ سیرت معصومین کے عنوان سے 2 جلدیں۔ اس میں شیخ عباس قمی نے اصحاب امیر المومنین میں ابو الاسود دؤلی کا تذکرہ کیا ہے۔ پیغمبر خدا کے وصال کے بعد مسجد میں جاتا ہے، صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں اور غلط پڑھ رہے ہیں، صحابی غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، یا علی قرآن کی مدد کر، لوگ غلط پڑھ رہے ہیں، توجہ کرنا غلطی کیا تھی، سورہ برات کو پڑھ رہے تھے، سلوات پڑھ لیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
پھر بھی صلوات پڑھ لے، اللہم صل علی محمد۔ بسم اللہ، خدا زندہ و سلامت رکھے۔ ہاں جی، تو غلطی کیا تھی؟ سورہ برات کی پہلی آیت، توجہ کرنا، زبر پیش زیر کے بدلنے سے معنی میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ پڑھ رہے تھے ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، لام کے نیچے زیر۔ آیت کیا ہے؟ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، لام کے اوپر پیش ہے، وہ پیش کی وجہ زیر پڑھ رہے تھے۔ پیش ہو تو معنی کیا ہے کہ اللہ مشرکین سے بیزار ہے اور اللہ کا رسول بھی مشرکین سے بیزار ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے تو وہ تو مشرکین کا ہے ہی قاتل، قاتل المشرکین نہیں پڑھتے۔ آیت میں کیا ہے؟ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اللہ بھی بیزار مشرکین سے، اللہ کا رسول بھی۔ صحابہ کیا پڑھ رہے تھے؟ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اللہ مشرکوں سے بھی بیزار ہے، اپنے رسول سے بھی بیزار ہے۔ کفر ایک زیر سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن کو صحیح یاد کر، حدیث معصوم کو صحیح یاد کر۔ ہمارے مذہب کے بزرگ علماء جو گزرے ہیں، قبلہ محمد باقر چکڑالہ والے جیسے، وہ مجلس بھی پڑھتے تھے تو کتاب کھول کے سامنے سے پڑھتے تھے۔ پوچھا جاتا تھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرماتے تھے حدیث ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے۔ ایسا تھا کام تے ہاتھ دھرنا نہ تے راجہ صاحب آکھنا ہاتھ دے راوی کہ دی راوی مصیبت، سچا ہے جھوٹا ہے کیا ہے پتہ نہیں۔ جب یہ دیکھا نا کہ وہ رسول ہی پڑھ رہے ہیں، آئے امیر المومنین کی خدمت میں، یا علی قرآن کی مدد کر، غلطی سے بچا، کوئی علم ایجاد فرما۔ امام نے علم نحو ایجاد کیا۔ علم نحو ایسا علم ہے میرے بھائی کہ جس بندے کو آتا ہو، عربی پہ زبر زیر نہ بھی ہو، وہ صحیح پڑھ لیتا ہے۔ کلیے علی نے بتائے تھے۔ اس ابو الاسود دو علی کے دروازے پہ رات کے وقت امیر شام کی طرف سے درہم و دینار کی تھیلیاں اور زعفران ملا، شہد، زعفران، شہد میں زعفران ملا، مشکیزے۔ دکل باب ہوا، باہر نکلا، اونٹوں کی قطار، بچی اس کی 4-5 سال کی ہے، مجھے صحیح ایج نہیں، 6 سال سے کم ہے، اب مجھے یاد نہیں پڑ رہا، دیکھوں گا۔ 4 سے 6 سال میں اس کی بچی کی عمر ہے، وہ بھی ساتھ ہے۔ کھولتی ہے تسمہ مشکیزے کا، انگلی لگائی، زبان پہ شہد۔ بابا کہتے بیٹا پتہ ہے یہ شہد کہاں سے آیا ہے؟ کہ نہیں بابا۔ کہا امیر شام نے بھیجا ہے۔ یقین کرو یہ سن کے اس بچی نے قے کر دی۔ 4 سال کی بچی نے، پتہ تھا جو ادھر سے آیا ہے مومن کے لیے حلال نہیں، قے کر دی، قے۔ اس کو کہتے ہیں تربیت اولاد۔ بابا اس نے ہمارے پاس کیوں بھیجا؟ کہ بیٹا اس لیے بھیجے کہ ہم علی کا دامن چھوڑ دیں اور اس کے ہو جائیں، اور بھی بھیجے گا۔ کہ بابا پھر کیا لکھا ہے؟ اس کا جواب، بیٹا سوچ رہا ہوں لکھوں گا، مجھے ایک شعر یاد ہے اس بچی کا۔ کہ بابا جان یہاں خود جواب دینا نا، میری طرف سے بھی نیچے لکھ دینا، اب العسل المظافر یبن ہند، او ہندہ کے بیٹے، کیا زعفران ملے شہد سے تو شیعہ علی ابن ابی طالب کو خرید کر سکتا ہے؟ جن کا امام علی جیسا ہوتا ہے وہ اتنا گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ قسم بخدا حرام خور شیعہ علی نہیں،
صادق علیہ محمد فرماتے ہیں پہلی من افا بطنو، بطن عفیف ہو، حرام سے دور ہو، فرج ہو، شرمگاہ حرام کے قریب نہ جائے، عامل لخالق، جو بھی عمل کرے اپنے خالق کی رضا کے لیے کرے، خوف عقابا، اللہ کے عذاب سے بھی ڈرے، ورجا ثوابا، اللہ کے ثواب کی بھی امید رکھے۔ فرمایا اولئک ہم شیعۃ جعفر صادق، جن میں یہ 5 صفتیں ہوتی ہیں وہ شیعہ علی ہوتے ہیں اور وہی شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہوتے ہیں۔ یہ خلاصہ حدیث ذہن میں یاد کر لینا، بلکہ ایسی حدیثیں تو یقین کرو لکھی جانی چاہیے، معصوم کے فرمودات، اور مراکز میں اویزہ ہونے چاہیے، چلتی پھرتی تبلیغ۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہی حرام حلال کی تمیز تھی کہ ہم تک پہنچانے کے لیے اہل بیت کا گھر لٹ گیا، کیا بچ گیا؟ خدا گری کے رحمت کرے علامہ علی نقی علیہ رحمہ کو، فرماتے ہیں سوچو نا حسین کا کیا بچا، اکبر جیسا بیٹا، عباس جیسا بھائی، قاسم جیسا بھتیجا، حبیب جیسے دوست، سب قربان ہو گئے۔ لکھتے ہیں ان سے قیمتی ایک شے بھی حسین ابن علی نے دین کو بچانے کے لیے قربان کی، اور وہ ہے اپنی بہنوں کے برقعے، اپنی بیٹیوں کی چادریں۔ فرماتے ہیں ذرا دیکھو نا، جب آپ کے امام دوڑتے ہوئے ذوالجناح کی زین سے دائیں رخسار کے بل زمین پہ گرے نا، اور کافی دیر ہو گئی، حسین ابن علی سجدے میں ہے، دشمن سمجھنے لگا کہ شاید دنیا سے چلے گئے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں ابھی زندہ ہیں، اور ایک بڑھ کے بدبخت کہتا ہے مجھے غیرت بنو ہاشم کا اندازہ ہے، اگر مجھے اجازت دے دینا ایسا کام کروں گا، اگر روح ہوگی ضرور پتہ چل جائے گا۔ کہتے ہیں بدبخت جو کرنا چاہتا ہے کر لے، تیرا ہاتھ روکنے والا تو بچا کوئی نہیں ہے، سارے شہید ہو چکے ہیں۔ اس نے ایک بدماش دستے کو آرڈر دیا کہ ذرا زینب کے خیمے کا رخ کرو نا۔ میرے بھائیوں، تاریخ میں جملہ تحریر ہے کہ جب انہوں نے جناب زینب کبریٰ کے خیمے کا رخ کیا، آپ کا زخمی امام بڑی مشکل سے کونیوں کے بل بلند ہوئے، اور جملہ کہا اگر تم میں دین نہیں، عربوں کی غیرت کا ثبوت دو، اور میں تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، تم میرے ساتھ، اور میری بہنوں کا کوئی قصور نہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی ایسا نہیں تھا جو آگے بڑھ کے اتنا ہی کہہ دے حسین اور تم مطمئن ہو کے سجدہ دے لے، ہم جانے اور زہرا جائیوں کے پردے جانے، بلکہ کیا صدایں بلند ہوئیں اور لوٹا تبرک ہاتھ علی و بطول کو، اور قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔